السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر ہے کہ 9 رمضان المبارک کو ہم پھر اپنے لیکچر کے لیے اللہ کی رحمت سے بیٹھے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ خود کو ہم حزب اللہ میں، اللہ کے گروہ میں، اللہ کی آرمی میں شامل کر لیں، اعمال کریں، رمضان میں اس کو راضی کر لیں اور اس کے گروہ میں شامل ہو جائیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے 2 طرح کی آرمیز کو اس دنیا کے لیے 2 طرح کے گروہوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک اپنا اللہ کا گروہ جس کو حزب اللہ کہا گیا ہے، اور دوسرا حزب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ۔ تو ہم اس مہینے میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کے گروہ میں شامل ہوں، کہ جس طرح کی ایک عورت زیور پہنتی ہے اور پھر اس کو لگتا ہے کہ میں سج گئی ہوں، خوبصورت ہوں، بالکل اسی طرح جب ہم سنتوں پہ عمل کریں، سنتوں سے اپنے آپ کو سجائیں، سنواریں، بنائیں، تو ہمیں یہ فخر ہو کہ ہم خوبصورت لگ رہے ہیں، یعنی کسی پریشانی یا خوف میں ہم مبتلا نہ ہوں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو جسمانی ٹپ میں آج ہمارا جسمانی ٹپ یہ ہے کہ سحری میں اگر آپ روٹی کھائیں، اگر تو روٹی آپ باسی کھائیں، رات سے بنی ہوئی، تو وہ ٹھنڈی ہوگی تاثیر میں اور آپ کو دن میں تشفی رہے گی اس سے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا دہی کھائیں، اور جب دہی اور روٹی کھائیں سحری میں کھجور بھی 1 یا 3 کھا لیں، مسنون ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ سفید الائچی کا قہوہ تھوڑا سا مائکرو ویو میں بنا لیں، تھوڑی سی گرین ٹی بھی بیچ میں ڈال سکتی ہیں، 1-2 گھونٹ اگر اینڈ پہ وہ پی لیں تو دن بھر آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی اور بھوک بھی اللہ کی رحمت سے نہیں لگے گی۔ اور روحانی ٹپ میں یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ جب آپ صبح جاگیں تو شیطان کیونکہ آپ کے نوزل میں ناک کی اندر جو ہے رات کو سوتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اگر آپ صبح اٹھ کے جب آپ واش روم جائیں، واش روم کی دعا پڑھ کے، تو آپ اپنے دایاں جو نوزل ہے، جو نتنا ہے ناک کا، اس کو بند کریں اور بائیں نوزل سے آپ اپنی جو ایکسیل کریں، سانس کو باہر نکالیں، اور پھر بائیں کو پکڑیں اور دائیں سے اسی طرح سانس کو باہر نکالیں۔ تو اس سے ایک تو شیطان خارج ہوتا ہے، دوسرا آپ کا ناک جو ہے وہ اوپر تک صاف ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں آپ کو آسانی رہتی ہے، اور پھر جب آپ وضو کرتے ہیں اور ناک کے اندر تک پانی لے جاتے ہیں تو وہ یعنی نتنے جو ہیں وہ پیوریفائی کرتے ہیں آپ کی ایئر کو جو آپ کے لنگس کے اندر جاتی ہے، تو اس سے سینے کی بیماریاں اللہ کی رحمت سے نہیں ہوتی۔ تو یہ یعنی ایک مسنون عمل ہے، اور یہ روحانی ٹپ کے ساتھ آپ پلیز اس کو کیا کریں کہ جب واش روم میں جائیں تو وضو کرنے سے پہلے آپ اپنے دائیں ناک کو بند کریں اور بائیں ناک سے سانس باہر نکالیں، ٹھیک ہے، اور پھر بائیں پہ ہاتھ رکھیں، اور یہ عمل اگر 3 بار کریں تو یہ بہت اچھا ہے، اس سے روٹین سے اپنی عادت بنائیں۔ اور ذکر آف دا ڈے میں آج ہم کلمہ طیب رکھ رہے ہیں۔ کلمہ طیب کی فضیلت آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے نا، اور ہر نبی نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ پڑھا ہے نا، جیسے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ آپ کا نام لگا کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر یہ قیامت تک یہ دونوں نام اللہ کی رحمت سے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اور آج کا ہمارا ذکر انشاءاللہ کلمہ طیب ہے، پورا دن ہم کلمہ پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جاننے والوں کو یہ ہدیہ کریں تاکہ ان کی قبروں میں اللہ پاک نورانیت پیدا فرمائے، کشادگی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ان سے معاف اور درگزر ان کو کریں، ان کو اپنا اور قرب دے، اور یہ ان کے لیے ہدیہ ہو۔ کل ہم اس دنیا سے جب پردہ کریں تو ہمارے لیے بھی ایسے ہی تحفے تحائف کے بنڈل اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی ملیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے نا، جو آپ کر کے جائیں گے، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو لہٰذا آج ہم کلمہ جو ہے امت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہی ہمارا ذکر آف دا ڈے بھی ہے۔ کچن کا جو ٹپ ہے اس میں خواتین جو ہیں سویٹ ڈش بناتی ہیں تو ڈرائی فروٹ کاٹنا ان کو بہت مشکل لگتا ہے، اگر اس سے وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھتی ہیں تو ادھر ادھر بھاگتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یا سلائسز اکارڈنگلی نہیں ہوتے جس سائز کی وہ چاہ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر آپ ڈرائی فروٹ کو فریزر میں 1 گھنٹہ رکھ دیں، ٹھیک ہے، اس کو زپ لاک میں ڈال کے 1 گھنٹے تک آپ فریزر میں رکھ دیں، اور پھر
آپ اپنی نائف کو تھوڑا گرم کریں اور اس سے اس کو کٹ کریں تو وہ بہت زبردست، اور جیسے آپ سلائس چاہ رہی ہیں ویسے ہی ڈرائی فروٹ کے سلائس آپ کی سویٹ ڈش کے لیے یا جہاں بھی ڈالنا چاہتی ہیں فروٹ چاٹ میں جہاں بھی، تو وہ آپ کاٹ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو یعنی اندازہ ہی ہے کہ دنیا کی جو میل ہے وہ تو ہر جگہ سے ہی مل جاتی ہے نا، لیکن جنت کی جو چابی ہے نا اور اللہ کی ذات کا تعارف ہے وہ صرف در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملنا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ہم نے پچھلے 8 جو لیکچر ہیں وہ ہم نے اہل بیت پہ دیے، اللہ کی رحمت سے آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ غلامان کا بھی تذکرہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہر ہستی جو ہے نا وہ پتھر بھی تھی تو پارس کے ساتھ لگی تو پارس ہو گئی نا اللہ کی رحمت سے۔ تو لہٰذا ہم ان ہستیوں کے تعارف میں آج از بی بی ام ایمن کو پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے میں ایک عمل کا ذکر آپ سے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ روٹین میں ہم ایک عمل بھی ساتھ لے رہے ہیں، یعنی ہم جسمانی روحانی ٹپ لیتے ہیں، ہم کچن کی ٹپ لیتے ہیں، ہم ذکر آف دا ڈے ڈسکس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک عمل بھی لیتے ہیں، جیسے کل ہم نے کافرون 1001 دفعہ کا عمل ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ایک عمل آپ کو بتاتی ہوں، اس سے پہلے کہ ہم حضرت بی بی ام ایمن کے بارے میں سیکھیں، کہ 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ مسافر کا بہترین توشہ ہے، وہ نفع بخش سفر اور غنیمت کے ساتھ لوٹتا ہے، حفاظت کا یہ اثار ہے۔ اب یہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کا عمل ہے کیا؟ قرآن کی آخری جو 6 صورتیں ہیں نا کافرون سے ناس تک، ان میں سوائے سورت لہب کے تبیدہ بھی، سوائے سورت لہب کے ایکسیپٹ سورت لہب، باقی 5 صورتیں ہو جائیں گی۔ اور 6 بسم اللہ کیسے ہوں گی کہ یہ 5 صورتیں کافرون، نصر اور اخلاص، فلق اور ناس، ان کو آپ بما تسمیہ پڑھیں گی۔ جب پڑھ چکیں گی تو اینڈ پہ آپ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ تسمیہ اور پڑھیں گے، تو یہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ ہو جائیں گی۔ آپ گھر سے باہر جب بھی قدم نکالیں آپ سفر کی دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے ساتھ ہی آپ یا حفیظ و یا سلام و 11 بار پڑھیں۔ یہ ایک مضبوط عمل ہے، اللہ کے 2 اتنے طاقتور نام ہیں کہ یہ آپ کی حفاظت کا حصار ہیں، آپ کی سیفٹی شیلڈ ہیں، آپ کی امبریلا ہیں۔ اس کے ساتھ آپ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کا عمل کر لیا کریں کہ سورت کافرون بما تسمیہ، سورت نصر، سورت اخلاص، سورت فلق، سورت ناس، یہ 5 بما تسمیہ ہے، اس میں سورت لہب نہیں ہے۔ اور آخر پہ جب آپ یہ 5 صورتیں پڑھ لیں تسمیہ کے ساتھ تو آخر میں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ تو یہ مسافر کے لیے ایک بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے۔ آپ کوشش کریں کہ یہ جو 3 عمل ہیں، سفر کی دعا 11 دفعہ یا حفیظ ہو یا سلام ہو، اور 5 صورتیں 6 بسم اللہ، ان کو اپنی عادت بنائیں، اپنی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ آپ برے حادثوں سے بچیں گے، آپ برے دوستوں سے بچیں گے، آپ بری خبر نہیں بنیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کریم اس کی رحمت سے آپ کو بری خبریں بھی نہیں سنائیں گے، گویا یہ آپ کی اور آپ کے پیاروں کی اس میں خیریں ہیں، کیونکہ آپ نے حفاظت کی وہ جو سیفٹی جیکٹ ہے نا وہ پہن لی ہے اللہ کی رحمت سے، اور اس کی مدد آ گئی کیونکہ آپ نے اس پہ توکل کر چھوڑا ہے نا۔ اور جب آپ گاڑی میں بیٹھیں تو آپ گاڑی کا دروازہ جب کھولنے لگیں تو آپ تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھا کریں، اس طرح شیطان آپ کے ساتھ گاڑی میں داخل نہیں ہوگا۔ جب آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا گھر میں داخل ہوتے یا اپنے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اور گاڑی میں بیٹھ کے ضرور سلام کریں۔ گاڑی میں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا لیکن فرشتے ہیں، جب آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو پھر فرشتوں نے آپ پہ وعلیکم السلام کہہ دیا، فرشتوں نے آپ میں جوابی سلامتی بھیجی، اور جب فرشتوں نے آپ پہ سلامتی بھیج دی ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہم نشین ہیں گاڑی میں، تو پھر آپ کو حادثہ کیسے پیش آ سکتا ہے؟ تو اس عمل کو پلیز آپ لوگ پکا کریں، 5 صورتیں 6 بسم اللہ، کبھی نہ بھولیں، کبھی نہ بھولیں۔ اور ایک نقطے کی بات میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ زندگی بھی تو ایک سفر ہی ہے نا، جب یہ مسافر کا توشہ ہے تو زندگی بھی تو ایک سفر ہے، تو کیوں نہ یہ صورتیں صبح شام بھی پڑھ لی جائیں،
کہ اللہ کریم یہ زندگی ایک سفر ہے، آپ اس سفر کو نفع بخش بنائیں، آپ اس سفر کو آسان، سہل، سبک رفتار بنائیں۔ اللہ کریم ہماری زندگی کے سفر میں ہمیں بری خبروں سے بچائیں، اللہ کریم برے حادثوں سے بچائیں، برے دوستوں سے بچائیں، اللہ کریم عافیتوں کے لٹ جانے سے بچائیں۔ تو آپ اس عمل کو اس طرح بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ مسافر کا توشہ ہے نا، تو ہم مسافر ہی تو ہیں، یا مستقل کون ٹھہرا ہے۔ وہ آپ نے ایک روایت تو سنی ہوگی نا، کہ کوئی فقیر تھا تو بادشاہ کے دروازے پہ جا کے کہتا ہے کہ بھائی یہ مسافر خانہ کس کا ہے؟ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ اتنا بڑا محل ہے، آپ اندھے ہو، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کہہ رہے یہ مسافر خانہ؟ تو بابا جی نے کہا کہ آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ میرا باپ رہتا تھا۔ اس سے پہلے اس کا باپ، میرا دادا، اس سے پہلے اس کا باپ، میرا پردادا، یعنی ہم جدی پشتی یہاں رہتے ہیں۔ تو بابا جی نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسافر خانہ ہی تو ہوا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اگر کوئی مستقل یہاں رہتا تو میں اس کو ضرور محل کہتا، میں نارا چبارہ کہتا، لیکن یہاں پہ ہر کوئی آ رہا ہے اور جا رہا ہے، پھر نیا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مسافر خانہ ہے۔ تو دنیا مسافر خانہ ہے، ہم مسافر ہیں، اور 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ مسافر کا بہترین توشہ ہے۔ لہٰذا آپ اس کو گھر سے باہر نکلیں تو پڑھیں ہی لازماً، یقیناً، لیکن صبح شام بھی پڑھ لیا کریں کہ اللہ کریم ہم مسافر ہیں اس جگ میں، ہمیں خیریں عطا فرمائیں، عافیتیں عطا فرمائیں، نعمتیں عطا فرمائیں، اور ہمیں اچھی خبریں سنائیں، ہمیں بری خبر سے بچائیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہمارا ہستی ہیں، جو شخصیت ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، وہ حضرت بی بی ام ایمن ہیں۔ ہم نے پچھلے پورے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ رب العالمین سیرہ پڑھی، 30 روزوں میں اب پورے آپ کی آٹوبایوگرافی پڑھی، اور سال میں ویسے بھی کئی دفعہ ہم نے سیرہ پڑھی، سنی، سیکھی، سکھائی۔ تو اس میں حضرت بی ایمن کا بہت تذکرہ آیا، تو آج تک گائے بگائے ان کا ذکر ہوتا رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ بیان کی گئی تو حضرت بی ایمن کا تذکرہ بچپن سے لے کر آپ کے وصال تک آیا، وصال کے بعد تک آیا۔ لیکن آج اللہ کریم نے ہمیں موقع دیا ہے، اور اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج ہم ایز اے ٹاپک حضرت بی بی ایمن کو ہی ڈسکس کریں گے اور ان کی بات کریں گے۔ تو حضرت بی بی ام ایمن جو ہیں، ان کا اصل نام براقہ تھا، ٹھیک ہے، حبشی غلام تھی، اور آپ کے والد کا نام علابہ بن عمر تھا، وہ بھی حبشی تھے یقیناً۔ تو اب ہوا کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا لونڈی ایز اے سلیو تھی۔ جب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو اس وقت ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی آپ کے ساتھ رہی اور پوری حیات آپ کے ساتھ گزاری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کب سے تھیں، یعنی آزاد تو یہ شادی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی پیدائش سے پہلے سے تھیں۔ یہ ایکچولی حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے خریدی تھی، اور آپ کی والد اور والدہ یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ حضرت بی بی ایمن ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ جب حضرت عبداللہ اپنی تجارتی سفر میں جو بزنس ٹور پہ گئے تھے، واپسی پہ مدینہ میں ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے جو ترکے میں چیزیں چھوڑی تھیں، بکریاں، اونٹ وغیرہ، تو اس میں حضرت بی بی ایمن ایک واحد لونڈی بھی تھیں جو آپ نے چھوڑی تھیں۔ تو گویا یہ وراثت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ رہیں، اور جب حضرت بی بی آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی تو اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئی، تو واپسی میں ابوا کے مقام پہ ان کا اچانک انتقال ہوا۔ تو حضرت بی بی ام ایمن ہی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوا سے لے کر مدینہ واپس آئی تھیں، اور حضرت بی بی آمنہ کو وہاں دفنانے کا جو بندوبست تھا وہ بھی اس ہستی نے ہی کیا تھا۔ گویا یہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پیدائش سے پہلے سے گھرانہ نبوت میں موجود تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گودوں کھلا کے آپ کے والد کی وفات کے وقت بھی آپ کے گھر میں موجود تھیں، آپ کی والدہ کی وفات کے وقت بھی سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، اور واپس آپ کو
مکہ میں لائی تھیں، اور بعد میں جب آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لے لی تو 8 سال کی عمر تک بی بی ایمن آپ کے دادا کے گھر میں آپ کے ساتھ رہیں، اور جب آپ کے دادا کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا، کیونکہ حضرت ابو طالب اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب ایک ہی ماں میں سے تھے، کیونکہ حضرت عبد المطلب کی بہت ساری وائفs تھیں، تو حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب ایک ہی ماں میں سے تھے، باپ تو یقیناً ایک تھے حضرت عبد المطلب، تو لہٰذا حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ یہ دور یتیم جو ہیں یہ اپنے سگے چچا کی نگرانی میں رہیں، تو اس وقت حضرت بی بی ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ہاں منتقل ہو گئیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس پورے سفر میں کہیں بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کریم نے حضرت بی بی ام ایمن کو یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ تھرو آؤٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں ان کی دست راست رہیں، ان کے ساتھ رہیں، اور ان کی جو شادی ہوئی تھی حضرت بی بی ام ایمن کی، اور ان میں سے ان کے شوہر کا نام جو تھا عبید اللہ بن زید تھا، ٹھیک ہے۔ عبید بن زید جو تھے وہ غزوہ خیبر میں شہید ہو گئے تھے، ایمان لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، انہی میں سے ان کے بیٹے ایمن ہوئے تھے، یعنی حضرت بی بی ایمن کے شوہر عبید ابن زید اور بی بی ایمن میں سے ان کے بیٹے ایمن پیدا ہوئے تھے، اسی وجہ سے آپ ام ایمن کہلاتی تھی، آپ کا اصل نام براقہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حضرت ام ایمن، ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی غزوہ حنین میں شہید ہوئے تھے، یعنی شوہر غزوہ خیبر میں اور بیٹا ایمن جو ہے وہ غزوہ حنین میں شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت بی بی ام ایمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھرو آؤٹ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی، آپ کی شادی حضرت بی بی خدیجہ سے ہوئی، تو حضرت بی بی خدیجہ نے آپ کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، لیکن حضرت بی بی ایمن نے کہا کہ بے شک آپ نے مجھے آزاد کر دیا، لیکن میں یہ در نبوت چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ زیرک خاتون تھیں، ٹھیک ہے، انہیں پتا تھا کہ اس گھر سے بڑا در کوئی مل نہیں سکتا، یہ در اصل میں اللہ کے در کے ساتھ ملانے والا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے آزاد بھی کر دیا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اور ان کی جو ایک شادی ان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں اتنی یعنی تذکرے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماں کہا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ان کو جنتی خاتون کہا ہے کہ یہ خاتون جنتی خاتون ہے۔ جنتی ہونے میں شک کیسے رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ تو دیکھیں نا کہ نبی آخر الزمان، خیر البشر، وجہ تخلیق کائنات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے لے کر وصال تک آپ کے سایہ شفقت میں رہی ہیں، تو جنتی ہونے میں شک کہاں رہ گیا ہے انشاءاللہ۔ تو پھر اس وقت جب آپ نے ان کے لیے جنتی خاتون کہا تو فرمایا کہ کون ہے جو ان سے شادی کرے گا؟ اس وقت ان کی عمر 66 ایئرس تھی، 66 سال تھی۔ ہم کہتے ہیں ہم سنتوں پہ بڑا عمل کرتے ہیں، آج ہمارے ہاں کوئی 35-40 سال کی خاتون اگر شادی کر لیتی ہے تو اس کے لیے باتیں کی جاتی، دیکھو بڈھی ہوئی ہے شادی کر لی ہے۔ سیرہ کو آپ دیکھیں، سیرہ پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہستیوں کے تذکرے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ زندگی میں ہمارا مذہب کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے اور کن سے روکتا ہے۔ بدقسمتی سے آج جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ ہماری زندگیوں میں ایسے داخل ہو چکی ہیں کہ گناہ نہیں لگتا، اس کو اتنا کیا جاتا ہے کہ وہ گناہ نہیں لگتا، اور رسموں کو زندگی میں اتنا شامل کر لیا جاتا ہے کہ رسم میں اگر رواج میں نہیں ہے میچور عمر میں شادی کرنا تو وہ گالی بن جائے گا، انگلی اٹھائی جائے گی اس بندے پہ، اور اگر رواج میں ہے گناہ کے کام کرنا تو ہم آنکھیں بند کر لیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے مزاجوں کو سیرہ کے مطابق ڈھالنا ہے۔ حضرت بی بی ام ایمن کا نکاح حضرت زید بن حارث سے جب ہوا تو وہ 66 ایئرس کی تھیں، پھر ان کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید بھی حضرت زید بن حارث سے ہوا ہے،
جو جو اتنے بڑے اسلام کے سپہ سالار بنے. اور زید بن حارث کا آپ کو پتہ ہے نا، کل ہم نے ان کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ پہلا بیٹا قرار دیا تھا. اور یہ وہی زید ہیں کہ جن کو کعبہ میں اپنے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ یہ زید بن محمد ہے، جب تک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک قرآن میں یہ حرمت نہیں آئی تھی کہ متبنہ لے بالغ بیٹا نہیں بنایا جا سکتا. اتنا کلوز ان کا تعلق تھا. تو آپ نے حضرت بی بی ام ایمن سے نکاح کیا تھا، پھر بیٹے آپ کے اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے. اور نبی کریم اس سے یعنی کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ قربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ماں کہتے تھے، کیونکہ آپ حضرت بی ام ایمن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا. اور عثمانی دور تک حضرت بی بی ام ایمن حیات رہی ہیں، طویل عمر انہوں نے عمر پائی ہے. روایات میں آتا ہے کہ وہ 88-90 ایئرس تک زندہ رہیں. اور ان سے بہت ساری روایات منقول ہیں کہ ایک روایت میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے تو آپ سے رونے کی وجہ پوچھی گئی حضرت بی بی ام ایمن سے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے مفہوم ہے کہ مجھے اس بات پہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول پردہ کر چکے ہیں، کیونکہ موت تو برحق ہے، ہر ایک نے جس نے زندگی کا پیالہ پیا ہے اس نے موت کا بھی پینا ہے نا، یہ تو پکی بات ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اب مجھے یہ رونا آ رہا ہے کہ وہ جو آسمان سے وحی کا نزول ہوتا تھا، ہر عمل پہ اللہ کی بات اور حکم اوپر سے آ جاتا تھا، وہ رابطہ ختم ہو گیا ہے. آسمان سے ڈائریکٹ آسمان والے کا جو زمین والوں سے رابطہ تھا کہ ہر عمل پہ فوری طور پہ حکم اتر آتا تھا، اب وہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے. تو حضرت بی بی ام ایمن کے بارے میں ایک روایت میں اس طرح سے آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، جیت صحابہ سارے مل کے حضرت بی بی ام ایمن کے ہاں گئے اور عرض کیا کہ بی بی ہمیں کوئی وہ کھانا کھلائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق سے کھاتے تھے. تو حضرت بی بی ام ایمن مسکرائیں تو انہوں نے فرمایا کہ اب وہ کھانا کہاں آپ لوگ کھائیں گے نا. تو سب نے کہا کہ نہیں، آپ وہ کھانا ہمیں بنا کے کھلائیں. تو حضرت بی بی ام ایمن اٹھی، انہوں نے مٹی کی ہنڈیا میں پانی ڈالا، اس میں بارلے جو ڈالا اور اس کے اندر ایک گڑ کا ٹکڑا ڈال دیا اور تھوڑا سا آلیو آئل ڈال دیا اور اس کا لیڈ بند کر کے نیچے آگ جلا دی. اور جب وہ سرید سا تیار ہو گیا تو انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول یہ شوق سے کھاتے تھے. تو حضرت بی بی ام ایمن بہترین ہستی ہیں، اسامہ بن زید کی والدہ ہیں، اور ماشاءاللہ بارک اللہ سے انہوں نے 2 جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے. غزوہ احد میں آپ شامل تھیں، اور جب زخمی 3 ہجری میں جب اچانک یہ جیتی ہوئی جنگ جو تھی تھوڑی مشکل میں پڑ گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر 40 صحابہ کی ایک جماعت کو پہاڑی پہ کھڑا کیا تھا اور ساتھ ہی حکم دیا تھا کہ اس جگہ کو آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا. اور وہاں پہ ان 40 صحابہ کے لیڈر جو بنائے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر بنائے تھے، اور فرمایا تھا کہ چاہے پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ لیں، آپ نے یہ درے کو خالی نہیں چھوڑنا. تو جب کفار کو شکست ہوئی اور صحابہ اکرام نے جو 40 صحابہ اکرام وہاں تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، دشمن بھاگ کھڑا ہوا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم بھی جا کے مال غنیمت جمع کرتے ہیں. تو اس وقت جب صحابہ اکرام نے وہ جگہ چھوڑی، حضرت عبداللہ بن جبیر سمجھاتے رہے، تھوڑے سے صحابہ ادھر رہ گئے. تو حضرت خالد بن ولید جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے وہ جنگی چالوں میں بہت ماہر تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ پیچھے سے پلٹ کے، وہ درہ خالی ہو چکا ہے، صحابہ نے جگہ چھوڑ دی ہے، تو ہم پیچھے سے مسلمان اس وقت مال غنیمت اکٹھا کریں تو ان پہ اٹیک کرتے ہیں. تو اس افراتفری میں بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے بہت سے صحابہ اکرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر آپ کی زرہ کی کڑیاں چبھ گئیں. تو اس وقت حضرت بی بی ایمن اس جنگ میں شریک تھیں اور انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے
کام کیا تھا اس جنگ میں، حضرت بی بی ام ایمن نے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور غزوہ خیبر میں بھی شریک تھیں۔ زخمیوں کی، یہ خواتین زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے، مریضوں کے لیے، ان کے لیے کھانا پکانے کے لیے، مریضوں کو پیچھے لے جانے کے لیے، نرسنگ کے طور پہ بہت زیادہ کام آتی تھی۔ حضرت بی بی ام ایمن کا یہ اعزاز بھی ہے کہ غزوہ احد اور خیبر میں آپ شریک تھیں۔ تو لہٰذا آج ہم نے حضرت بی بی ام ایمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی لونڈی تھیں اور آپ کی وصال بلکہ عثمانی دور تک حیات رہیں، ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ اللہ کریم اس ہستی کے بارے میں پڑھنے کی وجہ سے ہمیں خیر اور برکتیں عطا فرمائیں، عافیتیں عطا فرمائیں، ہمیں ایمان کی برکت عطا فرمائیں اور ہمارے ایمان کا لیول بوسٹ کریں انشاءاللہ۔ ان ہستیوں کو پڑھ کے اللہ کریم ہمارے ایمان کو بڑھائیں اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں نفس کے غلبے اور شیطان کے غلبے سے بچائیں، عافیتوں کو ہماری طرف متوجہ فرمائیں اور پوری امت کو عافیتیں عطا فرمائیں، آفتوں سے بچائیں اور انشاءاللہ دین کے نہ بھولنے والے علم عطا فرمائیں۔ اور اللہ کریم اپنے خاص خزانوں میں سے ہماری برکتوں میں ہمارے مددگار بن جائیں، اور اللہ کریم ہمارے سجدوں میں برکت ڈالیں، تسبیحات میں برکت ڈالیں، عافیتوں میں برکت ڈالیں، شفاؤں عطاؤں میں برکت ڈالیں، مال اولاد میں برکت ڈالیں، جسمانی روحانی رزق بڑھائیں اور انشاءاللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ ہر شخص کو، ہر فرد کو کلمے سے متعارف کروا دیں، کلمے سے روشناس کرا دیں، اپنی ذات کا تعارف دے دیں، مدینے والے کی راہیں دے دیں، اور اللہ کریم دوزخ کو بجھا دیں، ٹھنڈا کر دیں اور جنت کو سجا دیں تمام امت کے لیے، تمام امت کے جنوں انس کے لیے۔ اللہ کریم آدم کی اولاد اور دوزخ جشتہ نہیں ہے، آپ اپنی رحمت سے تمام انسانیت کو کلمہ عطا فرمائیں، جنت کا باسی بنائیں، بلکہ جنت الفردوس کا باسی بنائیں۔ اللہ کریم ہمیں ماننے کا مزاج عطا فرمائیں، ہمیں ماننے کا مزاج عطا فرمائیں، ہمیں در اور دور ہونے سے بچائیں، ایک در کا اپنے در کا رکھیں، اور اللہ کریم بدعتوں سے بچائیں، اللہ کریم دین میں کسی نئی بات سے بچائیں، اللہ کریم خیروں والے بول، تاثیر والے بول عطا فرمائیں، ریا سے پاک رکھیں، اخلاص عطا فرمائیں، اور اللہ کریم ہمارے ساتھ جڑے ہر شخص کو، اللہ کریم ہمارے گروپ کو خاص برکتیں عطا فرمائیں، خاص رحمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم کائنات میں جہاں جہاں تیرے دین کے لیے کوئی بول رہا ہے، اللہ کریم اس کی زبان کو شر سے محفوظ رکھیں، اس کے قلب کو اللہ کریم نورانیت روحانیت عطا فرمائیں، خیریتیں عطا فرمائیں، اللہ کریم شیطان کے غلبے سے بچائیں۔ اللہ کریم دین کا جھنڈا لے کر چلنے والا اصل میں تیرے گروہ میں تیری آرمی میں ہے، اللہ کریم آپ اس کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم جہاں جہاں تیرے مستجاب الدعوات، تیرے پیارے، تیرے ولی کتب غوث ابدال اخیار ارشاد مانگ رہے ہیں، اللہ کریم ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، ہمیں ان کی دعاؤں میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں، ہمارے آخری وقت میں یہ کلمہ آپ ہمیں لٹا دیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کریم یہ کلمہ ہم سے، ہماری قیامت تک کی نسلوں سے، پوری امت کے جنوں ان سے، ہمارے گروپ سے، ہماری کلاسز سے، ہم سے جڑے ہر شخص سے، پوری امت سے کبھی نہ چھینیے گا۔ اللہ کریم سدا نسلوں میں کلمہ گو کپلز بنائیے گا۔ اللہ کریم ہماری نسلوں میں کوئی ایسا کپل نہ بنے جو کلمے سے آشنا نہ ہو، مدینے والے کی راہوں اور گلیوں اور در مصطفیٰ سے آشنا نہ ہو۔ اللہ کریم ہر شر سے بچائیے، ہر خیر عطا فرمائیے۔ ہم آپ سے وہ ساری خیریں مانگتے ہیں جو آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، کہ ان سے بہتر کوئی خیر مانگ ہی نہیں سکتا، کسی کو سلیقہ ہی نہیں ہے، اور ان سارے شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی، کہ ان سے بہتر پناہ مانگنے کسی کو آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کریم جادو سے بچائیں، نظر بد، حسد، ٹونے، سحر، بندشوں سے بچائیں۔ اللہ کریم حاسدین
شیاطین کی نظروں سے بچا لیں۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو، اللہ کریم ہمارے ساتھ جڑے ہر فرد کو کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگا دیں، کسی اللہ والے کی اچھی نظر میں آ جائیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم، جو تیرے گھر میں بیٹھے ہیں خیر کے بول انہیں عطا فرمائیں، مقبول مقبول سفر ان کو عطا فرمائیں۔ اور اللہ کریم، اللہ کریم، جو تیرے گھر جانا چاہتے ہیں سونے سب کو بلا لے، تیرا کیا جائے گا، سب کو بلا لے، تیرا منت ہے، تیرا ترلا ہے، سب کو اپنا گھر دکھا، مدینے کی گلیاں دکھا۔ اللہ کریم، اللہ کریم، جو ایک بار گیا اسے بار بار بلا، بار بار بلا۔ اللہ کریم، اللہ کریم، ہماری نسلوں کی پوری امت اور ہم سے جڑا ہر فرد، اللہ کریم اس کا سدا ہاتھ اوپر والا رہے، نیچے والا ہاتھ بننے سے بچا لینا۔ اللہ سونے، اللہ سونے، اللہ سونے، اللہ سونے، بہترین بہترین جوڑے اولادوں کو عطا فرمائیں۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ کریم آپ رحمت کر دیں، فضل کر دیں اس مہینے کی برکت سے، ہر بچے کو جنت کا، عافیت کا بہترین سلجھا ہوا ساتھی عطا فرمائیں، اور بیٹیاں گھروں سے جائیں تو نور بن کے اگلے گھر میں اتریں، اور بیٹیاں ہمارے گھروں میں آئیں تو نور بن کے جوڑنے والیاں ہوں، توڑنے والیاں نہ ہوں، گھروں میں سکون عافیتیں مل جائیں۔ اللہ کریم جو بچے اس دنیا میں آئے ہیں رحمتوں برکتوں والے ہوں، اللہ کریم جو آنے کی راہوں میں ہیں، جو آئیں گے قیامت تک، اللہ کریم پورے ایمان والے بے عیب بچے ہوں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم بہترین صدقہ جاریہ ہوں۔ اللہ سونے ہماری اولادوں کو سدا ہمارے دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور بنا کے رکھنا، ہماری آنکھوں کے آنسو نہ بنانا۔ اللہ سونے ہمارے والدین ہم سے راضی رہیں، ہم اپنے بچوں سے راضی رہیں، ہمارے والدین پہ ویسا ہی رحم فرمائیں جیسا بچپن میں وہ ہم پہ رحم فرماتے تھے۔ آج وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ ہیں، اللہ کریم وہ بچے بن گئے ہیں، اللہ کریم، اللہ کریم ہمیں ان کے ساتھ ویسی شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے بڑھاپے پہ ترس کھائیں، ان کی غربت تنہائی اقلاقے پہ ترس کھائیں۔ اللہ سونے، اللہ سونے وہ ہم سے راضی رہیں، اللہ کریم ہم ان کی دعاؤں میں آتے رہیں۔ اللہ کریم سفید بالوں کے ساتھ جو وہ ہمارے لیے مانگے آپ اسے قبول فرما لینا۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم بے اولادوں کو بہترین اولاد دیں، اللہ کریم کوئی ٹہنی سوکھی نہ رہے، اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم سب کو ہدایت دے دیں، علت ذلت اور قلت نشوں سے بچا لیں، اللہ کریم نشوں سے بچا لیں، چاہے وہ اللہ کریم عورت کا نشہ ہے، چاہے وہ نیٹ کا نشہ ہے، اللہ کریم سگریٹ کا نشہ ہے، بیڑی کا، نسوار کا، پان کا، اللہ کریم ہر علت سے بچائیں، ہر علت سے بچائیں، عزتیں عطا فرمائیں، مرتبے عطا فرمائیں عاجزی کے ساتھ۔ اللہ سونے، اللہ سونے جو مانگا وہ بھی دیں، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دیں، سدا نسلوں کو بے سوال رکھیں، طلاقوں خودکشیوں سے بچا کے رکھنا، اللہ کریم ٹینشن سے بچا کے رکھنا، آسودگی عطا فرمانا، اللہ کریم اچانک کی خوشیاں عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم ورزقنا طیبا واستعملنا صالحا، استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین، ارحمنا یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔